برائے سلامتی امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ برائے خوشنودی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ شروع کرنے سے پہلے دعا کہ مالک اس پاک عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جنہوں نے ان مجالس کا سارا بندوبست کیا ہے، انعقاد کیا ہے، میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ہر مجلس میں واجباً یہ دعا کیا کرتی ہوں کہ مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے۔ میرے مالک تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ یہ سب سے افضل ترین دعا جو ہر مجلس میں واجباً مانگا کرتی ہوں کہ مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہو۔ اور میرے کریم اللہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ امامیہ مسلم فاؤنڈیشن بوسٹن USA کی طرف سے یہ مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی دیکھنے والے ہیں مالک ان سب کی حاجات کو اپنے پاک بارگاہ میں منظور و مقبول بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم جعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وعشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ مومنات، آپ کے سامنے پارہ نمبر 19 سورہ شورى کی آیت نمبر 195 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات کی پاک ذات ارشاد فرما رہی ہے اپنے پاک حبیب کو کہ میں نے روح الامین کو نازل فرمایا تیرے قلب پر، یعنی وہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے اس قرآن پاک کو، اس پاک کلام کو تیرے قلب پر نازل فرمایا تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو۔ اس کریم نے اپنے کلام کی عظمت بھی بتائی ہے کہ یہ کلام کتنا بلند ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے۔ علم القرآن جو ہے وہ اتنا بلند نور ہے کہ اگر پہاڑوں پر یہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب اس کریم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ میرے کلام کا نور کوئی عام نور نہیں ہے، کوئی خاک اس نور کی تاب نہیں لا سکتی۔ تو ہمیں سمجھانا اس کی ذات یہ چاہ رہی ہے، یہ علم
قرآن اتنا بلند نور ہے تو وہ قلب کتنا بلند ہوگا جس پر اللہ نے اس نور کو نازل فرمایا، وہ قلب کتنا بلند ہوگا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کلام کو تجھ پر نازل کیا یا تیری روح پر نازل کیا، تیرے نفس پر نازل کیا، اللہ قلب کا، تیرے قلب پر نازل کیا۔ ادھر یہ فرمایا، ادھر اپنے پاک حبیب، وہ زبان جو اس کی مشیت کے بغیر ہلتی نہیں، اس نے فرمایا میرا حبیب اب زمانے کو بتا کہ الفاطمہ تو قلبی، کہ الفاطمہ تو قلبی، کہ فاطمہ میرا قلب ہے۔ تو جب کسی چیز کی تشریح پاک نبی فرما دیں، انہوں نے فرما دیا کہ میرے قلب کا نام فاطمہ ہے، تو پھر ایسے کیوں نہ کہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب میں نے اس کلام کو تیری فاطمہ پر نازل کیا، تیرے قلب پر نازل کیا، کیونکہ یہ کلنا محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور قرآن پاک آپ جانتے ہیں کہ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں جس کا تذکرہ کلام پاک میں نہ ہو۔ تو وہ اللہ جو اس کلام کا بھی خالق مالک ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ جس طرح وہ خود لامحدود ہے، اس کا علم بھی اسی طرح لامحدود ہے۔ اس کائنات میں جتنے کروڑوں درخت ہیں، روز ان میں سے جتنے پتے نیچے گرتے ہیں، اس مالک کے علم میں ہے کہ کتنے پتے آج گرے ہیں، ان پتوں کی کتنی رگیں ہیں، ایک ایک پتے کو کتنی غذا کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں پانی کی تہہ میں، سمندر کی تہہ میں جو مچھلی سانس لے رہی ہے، اس کی سانس لینے کی آواز وہ کریم سنتا ہے۔ زر جو چونٹی ہے، اس کی پتھر پہ چلنے کی آواز وہ کریم سنتا ہے۔ اس کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ۔ آیت الکرسی میں وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ لامحدود ہے، تو اس کے علم تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے علم کو جان سکے۔ لیکن ساتھ ہی وہ فرما رہا ہے اللہ بما شاء، لیکن صرف وہ جن کو میں چاہوں۔ شاء سے نکلا ہے مشیت۔ دوسرے الفاظ میں وہ کریم بتا رہا ہے کہ میرے علم کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن صرف میری مشیت جانتی ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید کا تعارف ان کو نہیں ہے، یہ توحید کو جانتے نہیں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہم سے بہتر کون خدا شناس ہے؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کسی سے نہیں سنا کہ وہ خدا کون ہے، کسی سے نہیں سنا۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ۔ ہم سے بہتر توحید کو کون جانے گا کہ ہمارے پیشوا وہ ہیں جن کو کسی نے نہیں بتایا کہ وہ خدا کون ہے، وہ کتنا بلند ہے، جن کو خود اللہ نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں، میں کتنا بلند ہوں، میری قدرتیں کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کریم نے ان کو اپنی مشیت بنایا، اور یہ مشیت ڈھونڈنے نکل جائیں کون ہے اللہ کی مشیت، کون ہے اللہ کا ارادہ، تو پھر مسجد کوفہ کے ممبر سے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا نحن حجت اللہ و قدرتہ و مشیتہ۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس لیے فرمایا کہ الفاطمہ تو قلبی، زمانے کو بتا کہ فاطمہ میرا قلب ہے۔ اور پھر میری شہزادی کے القابات آپ جانتی ہیں، یہ القابات کسی اور نے نہیں دیے، پاک بابا نے نہیں دیے، اس نے دیے ہیں جو کل شیء قدیر۔ اور پھر پاک نبی نے جب فرمایا الفاطمہ تو روحی، یہ ایک باپ بیٹی سے نہیں کہہ رہا کہ باپ کی بیٹی روح ہے، یہ ایک رسول ایک بطول سے کہہ رہا، اور اپنی مرضی سے نہیں فرما رہے۔
اللہ نے فرمایا کہ بتا الفاطمہ تو روحی. اب آسان مثال اس لیے دیا کرتی ہوں کہ مقصد کوئی خطابت نہیں ہے، تاکہ جو کانسیپٹ ہے وہ آپ پہ کلیئر ہو کہ روح کی وجہ سے جسم ہے. روح ہے تو جسم زندہ ہے، روح پہلے ہے جسم بعد میں ہے. اسی وجہ کہ جسم کی زندگی کا نام روح ہے. تو پاک نبی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ الفاطمہ تو روحی، کہ فاطمہ میری روح ہے. اگر میں نبی ہوں تو میری نبوت کی روح کا نام فاطمہ ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کی روح کا نام فاطمہ ہے، میں محبوب کبریا ہوں تو میرے عشق کی روح کا نام فاطمہ ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ میں محبوب خدا ہوں تو میرے عشق کی روح کا نام فاطمہ ہے. میں کرم کی انتہا ہوں تو میرے کرم کی روح کا نام فاطمہ ہے. میں جمال کبریا ہوں تو میرے جمال، میرے حسن کی روح کا نام فاطمہ ہے. اس لیے کتاب کا نام ہے یلتقی البحرین. علامہ ابو الحسن نجفی اپنی کتاب صفحہ نمبر 40 پر تحریر فرماتے ہیں کہ کسی نبی، کسی ولی کو اللہ اس وقت تک مبعوث نہیں فرماتا جب تک کہ وہ سیدہ کی عظمت، ولایت اور طہارت کا اقرار نہیں کر سکتے. جب بھی جہاں بھی کسی کو جو بھی منصب ملا ہے وہ شہزادی کی وجہ سے ملا ہے. تو پھر ایسا میں کیوں نہ کہوں کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں تو سیدہ، نوح نبی اللہ ہیں تو سیدہ کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں تو سیدہ کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں تو سیدہ کی وجہ سے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو سیدہ کی وجہ سے، پاک محمد مصطفیٰ ہیں تو سیدہ کی وجہ عظمت شہزادی کونین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. مولا کائنات علیہ السلام کائنات کے مشکل کشاں ہیں تو سیدہ کی وجہ سے. جس کو جو بھی جہاں بھی منصب ملا ہے وہ سیدہ کی وجہ سے ملا ہے. اور اسی لیے اس کریم اللہ نے فرمایا ہے کہ سیدہ کی عظمتوں کو پہچانو. یہ جو القابات آج کیونکہ اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ 3 روزہ مجلس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ جڑا رہے گا. میرا آج دل ہے کہ تھوڑی سی شہزادی کی القابات پہ بات ہو کہ فرمایا الفاطمہ تو روحی، الفاطمہ تو قلبی، الفاطمہ تو ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ ایسا لقب ہے جس پہ اکثر لوگ اعتراضات بھی کیا کرتے ہیں، لیکن یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، یہ اس کریم اللہ نے دیا ہے. جو ماں ہے وہ کسی بھی شخص کے وجود میں آنے کی وجہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ادھر پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری ماں ہے، اور ادھر فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. فرما دیا کہ زمانے کی جنت، وہ ایک بڑی مشہور ربائی ہے، میری زبان پہ آ رہی ہے کہ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، ولایت کی عزت مگر فاطمہ ہے، زمانے کی جنت نہ جانے کہاں، محمد کی جنت مگر فاطمہ ہے. شہزادی کونین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ جو تمام عظمت ہے اس کریم نے شہزادی کو عطا فرمائی ہے. اور میری شہزادی کا ایک لقب ہے مشکات نور اللہ. یہ ایسا لقب ہے کہ میں جب بھی شہزادی کا ذکر کروں تو یہ اکثر ضرور بتایا کرتی ہوں کہ یہ نور تو 14 ہی نور ہے، لیکن مشکات نور اللہ، اللہ نے میری شہزادی کو لقب دیا ہے. اور ایک لقب نور علی انوار، یعنی ہر نور کا نور، انوار کا نور، نور کی جمع ہے انوار. تو فرمایا کہ انوار کا نور جو ہے اس کا نام فاطمہ ہے. حدیث قصہ
آپ روز پڑھتی ہیں تو اس میں وجہ مختلف خطبہ سے آپ نے سنی ہوگی کہ میری شہزادی کے نام سے تعارف کیوں ہوا. یہی وجہ ہے کہ نور تو زیر کساء یہ سارا کا سارا ہی نور تھا، لیکن کیونکہ مشکات نور اللہ، اللہ کے نور کا فانوس، یعنی اللہ کے نور کا شینڈلیئر. اور آسان مثال دو کہ دیکھیں یہ چھوٹے بلب لگے ہوئے ہیں، نور تو یہ ہے لیکن ان کا حسن تب اجاگر ہوگا جب یہ فانوس میں آ کے لگ جائیں گے. اسی لیے زیر کے ساتھ یہ سارا کا سارا ہی نور تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سارا ہی نور ہے لیکن جیسے جیسے سیدہ سے نسبت ہوگی، اسی لیے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بنوہا و بنوہا. زمانے کو شہزادی کونین بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اور ہماری محفل، مجلس، میلاد، پہلے ہم حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو اس کو ٹھہر ٹھہر کے غور و فکر سے پڑھا کریں. کہ یہ ایک نقطہ جو بیان کرنے لگی ہوں انشاءاللہ سمجھ آیا تو میرا وعدہ ہے آئندہ پڑھیں گی تو ضرور محسوس ہوگا کہ جب پاک نبی تشریف لائے اور فرمایا اپنی پاک شہزادی سے کہ میں بدن میں ذوف کو محسوس کرتا ہوں، انی اجد فی بدنی ذوفا، کہ میں ذوف کو محسوس کرتا ہوں. تو شہزادی نے پھر علاج کیا بتایا کہ بابا میں آپ کو ذوف سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. فقلت لہ اعوذک باللہ یعبتو، کہ میں ذوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. آسان مثال دے کے تاکہ کانسیپٹ آپ پہ کلیئر ہو کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے تو آپ مجھے مشورہ دیں گی کہ آپ کھانا کھائیں، یہ تو نہیں کہیں گی کہ پانی پیئے. جو حل ہوگا آپ بتائیں گی. پھر میرا بھی حق ہے جب آپ نے علاج بتا دیا تو پھر میں آپ سے کھانا ہی طلب کروں گی نا، پانی تو نہیں مانگ سکتی. لاجیکلی آپ یہ دیکھیں کہ پاک نبی نے فرمایا کہ میں بدن میں ذوف کو محسوس کرتا ہوں، تو شہزادی نے علاج بتا دیا کہ آپ کے ذوف کا علاج اللہ کی پناہ ہے، کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو پاک نبی نے کیا فرمایا کہ لاؤ پھر اپنی چادر. زمانے کو بتایا کہ کائنات میں اگر کوئی اللہ کی پناہ ہے تو وہ ردائے سیدہ ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا طاہرہ ام ابیہا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اس لیے میری شہزادی کا لقب ام ابیہا بھی ہے اور نام فاطمہ بھی ہے. بس میری زبان پہ ایک بات آ گئی، اتنا خطر دور ہے کہ میری بیوی کا نام ام ابیہا اتنی یہ برکتوں اور عظمتوں والا نام ہے. کتاب کا نام ہے برکات استغاثہ شہزادی فاطمہ زہرا، یہ کتاب کا نام ہے. اور اس کے لکھنے والے ہیں آیت اللہ حسن غدیری صاحب. انہوں نے اس کتاب میں کیونکہ مشکل دور ہے اور یہ جو مہینہ ہے جمادی ثانی کا، یہ پورا مہینہ ہی مخصوص ہے شہزادی کے نام سے، تو آپ شہزادی کے توسل سے ان ناموں میں، ان القابات میں اللہ کریم نے وہ اثر رکھا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. کہ آج کے دور میں اگر خدا نہ کرے کسی کی اولاد نافرمان ہو یا گھریلو کوئی جھگڑے ہوں جو حل نہ ہوتے ہوں، تو اس کے لیے آپ روز 70 مرتبہ، یا اگر بہت کوئی زیادہ مشکل ہے، زیادہ گھریلو جھگڑے ہیں تو ان کے لیے 530 دفعہ آپ پڑھیں کہ یا ام ابیہا استغیث بیکا اللہ، یا ام ابیہا استغیث بیکا اللہ. آپ روز 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مشکل ہے تو 530 مرتبہ روز کسی وقت بھی آپ یہ تسبیح کریں. انشاءاللہ میری شہزادی کے توسل سے ضرور آپ کی مشکل آسان ہوگی. کہ میری شہزادی کا وجود جو ہے
وہ باعث رحمت ہے ہمارے، جو رحمت للعالمین کی رحمت ہے، ان کی عظمت بیان سے باہر ہے۔ اسی لیے میری شہزادی کا نام فاطمہ، میں کسی بچی کو اٹھا دوں تو وہ بتا دے گی کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے، کیوں اللہ نے میری شہزادی کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ اس لیے گناہگاروں کو آزاد کروانے والی، جہنم کی آگ سے چھڑوانے والی۔ اور پھر معصومین نے فرمایا ہے کہ اس لیے بھی ہماری دادی کا نام فاطمہ ہے کہ کوئی بھی انسانی عقل قاصر ہے شہزادی کی شان کو سمجھنے سے۔ جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شہزادی کی شان کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے بھی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور عمل، آپ ان کو چھوٹا سمجھ کے اگنور نہ کریں کہ یہ ہم جو بہت بڑی مشکل ہو اور حل نہ ہوتی ہو کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں تو ان چھوٹے اعمال سے کیا ہماری یہ بڑی مشکل حل ہوگی۔ اس مہینے میں اس ذکر کو غنیمت جان کے، آج کل کسی چیز کا آپ کو خوف ہے، کسی چیز سے آپ خوف زدہ ہے، ایسی حاجت جو آپ کی پوری نہیں ہوتی اس کے لیے بھی، اور اگر کوئی حاجت نہیں بھی رکھتے تو یہ خوف کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ کسی چیز سے آپ خوف زدہ ہیں۔ جب انہوں نے کتاب لکھی ہوگی تب تو غالباً یہ وبا بھی نہیں ہوگی، تو شاید یہ مناسب وقت ہے کہ جو خوف میں ہے روز 1000 مرتبہ یا فاطمہ آپ اس کا بی بی کے اس اسم کا آپ ورد کریں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نشست میں کریں، جو 1000 نہیں کر سکتا تو کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اسی نیت سے اپنے آپ کو حصار کرنے سے، جن جن کا حصار آپ نے بنانا ہے، اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادی کا یہ ورد کریں کہ یا اللہ تجھے اس نام کی عظمت کا واسطہ ہمیں آنے والی ہر مصیبت سے، اس وبا سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہی وجہ ہے میری شہزادی کا ایک لقب ہے ام الابرار۔ ان کا جو مطلب ہے، ان کا مطلب ہے اصل، ان کا مطلب ہے حقیقت، ان کا مطلب ہے جڑ۔ ام الابرار، ابرار کا مطلب ہے خیر، خیر کا مطلب ہے نعمت۔ ام الابرار یعنی ہر خیر کی اصل، ہر خیر کی وجہ۔ خیر کیا ہے؟ نعمت۔ نعمت کیا ہے؟ اگر آپ پانی کو نعمت سمجھتے ہیں تو پھر یقین کر لیں اگر پیتے ہیں تو سیدہ کی، رزق کو نعمت سمجھتے ہیں تو کھاتے ہیں تو سیدہ کی وجہ سے، اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں تو آپ کی گودیوں میں اولاد ہے تو وہ سیدہ کی وجہ سے، اور اگر جنت کو نعمت سمجھتے ہیں تو جنت جائیں گے بھی تو سیدہ کی وجہ سے۔ میری شہزادی کا لقب ام الابرار، ہر خیر کی اصل، ہر خیر کی جڑ، ہر خیر کی وجہ۔ اور صرف ام الابرار نہیں، میری شہزادی کا ایک لقب ہے خیرات، یعنی ہر خیر کی خیر۔ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ کلام پاک میں اللہ کی ذات ارشاد فرمائی ہے بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دستے ید اللہ کون ہے۔ ادھر میری شہزادی کو خیراتوں من الخیر کا، ادھر فرمایا بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی کا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں شاہ نجف امیر عرب بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اور صرف ام الابرار نہیں ہے، میری شہزادی کا لقب ہے ام الکتاب، یعنی قرآن کی اصل، قرآن کی حقیقت، قرآن کی جڑ۔ یہ لقب دے کے اس کریم نے واضح فرما دیا کہ اصل قرآن کی حقیقت، اصل قرآن کا نام فاطمہ ہے۔ جس کے دل میں سیدہ کی ولایت و معدت نہیں ہے وہ قرآن پڑھے نہ پڑھے۔ اور پھر اس کریم نے حد کر دی، میری شہزادی کا لقب ہے کلمہ طیبہ۔ اللہ اکبر، کلمہ طیبہ تو لا الہ الا اللہ ہے نا۔ یہ اللہ نے کیوں شہزادی کو لقب کلمہ طیبہ دیا؟ اس لیے زمانے کو بتا دیا
کہ اصل کلمے کی حقیقت سیدہ ہے. جس کے دل میں سیدہ کی محبت نہیں ہے، جو بھی سیدہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے، جو بھی سیدہ سے دشمنی کرے، وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے برابر ہے. کہ اصل حقیقت کلمہ طیبہ شہزادی کونین کا نام ہے. اور اسی لیے اس کریم اللہ نے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا. بس میں بات تمام کرنے لگی ہوں تاکہ آپ کو اپنی عظمت کا پتہ چلے کہ شہزادی کے کرم سے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ ان کے ذکر کو کمی نہیں ہے. ان کا ذکر تو فرشتے کر رہے ہیں. یہ ان کریموں کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. جب بھی مجلس سنا کریں، کہیں جایا کریں تو اس کریم کا شکر ادا کیا کریں کہ جن کا وہ خود عاشق ہے، ان کا عشق ہمارے دلوں میں اس کریم میں ڈالا ہے. اس لیے یہ کرم کے فیض، ورنہ ان کو کمی ہے جن کا ذکر فرشتے کر رہے ہیں، جن کا ذکر وہ خود خدا کرے. تو اسی لیے اس کریم نے میری شہزادی کا نام فاطمہ رکھا. وہ آپ جانتی ہیں نا کہ کسی ولی سے پوچھا کہ کیا ہے فاطمہ، تو انہوں نے کیا فرمایا، خدا ہوئے تو بتائیں گے کیا. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم شہزادی کی عظمتوں کو بیان کر سکے. میری شہزادی کا ایک اور لقب میری زبان پہ آ رہا ہے. شہزادی کا ایک لقب ہے عین الحجت، یعنی حجت کی آنکھ. یہ 14 ہی اللہ کی حجت ہے، لیکن 14 کی آنکھ کا نام فاطمہ ہے. یہ 14 ہی اللہ کی حجت ہے، لیکن عین الحجت شہزادی کونین کا لقب ہے. اور یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے. عین الحجت کا لقب پالنا، یہ وہ حجت، ان میں ایک ایسی حجت ہے جس کو اللہ نے لقب دیا ہے عین اللہ. مولا کائنات علیہ السلام جو خود عین اللہ ہے، ان کی عین کا نام فاطمہ. عین الحجت اللہ نے لقب عطا فرمایا ہے. پہلے میں نے بیان کیا نا کہ علامہ ابو الحسن نجفی ارشاد فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ جس کو جب بھی جو بھی منصب ملا ہے وہ سیدہ کی وجہ سے ملا ہے. ایک مرتبہ ایک اور بات میری زبان پہ آ گئی کہ شہزادی فخر فرما رہی تھی کہ اللہ نے جو منصب جس کو دیا ہے وہ میری وجہ سے دیا ہے، سیدہ کی وجہ سے عطا کیا ہے. تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ آپ کی فضیلتیں بہت بلند ہیں، لیکن میں واحد وہ علی ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے اپنا مظہر کہا ہے تو اپنے گھر میں اتار کے ظاہر بھی کیا کہ علی مظہر العجائب ہے، مظہر خدا ہے. تو فرمایا یہ شرف کائنات میں صرف مجھ علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے پاک گھر میں اتارا. شہزادی سلام اللہ علیہا زیر لب مسکرا کے فرمایا کہ یا علی آپ کو یہ منصب ملا ہے بھی تو وہ سیدہ کی وجہ سے. بات وہ ہے کہ جس کی دلیل بیان ہو. فرمایا یا علی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کائنات کے سب سے افضل ترین گھر میں اتارا، مجھے رسول اللہ کے گھر میں اتارا. اور کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو آدمی ہے وہ حاکم ہے عورتوں پر. اللہ نے مجھے آپ کا حاکم مقرر کرنا نہیں تھا، یہ تب فیصلہ ہوا جب یہ نور خلق ہوا تھا. اسی وقت اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ نور جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، کہ اللہ نے مجھے آپ کی زوجہ ازل سے بنایا تھا اور مجھے کائنات کے سب سے افضل گھر رسول اللہ کے گھر میں اتارا. تو وہ اللہ کریم جانتا تھا کہ اگر سیدہ فخر کرے کہ میں رسول اللہ کے گھر میں آئی تو میرے علی خاموش نہ رہے، وہ کہیں کہ میں اللہ کے گھر میں. جناب سیدہ فاطمہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد
فرجهم. اس لیے فرمایا کہ یا علی آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں بھی تو وہ بھی سیدہ کی وجہ سے. اللہ نے وہ عظمتیں میری شہزادی کو عطا فرمائی ہیں. آپ نے حدیث قصہ پڑھتے ہوئے اس بات پہ غور کیا کہ جب زیر قصہ یہ نور تھا تو جبرائیل امین نے اجازت مانگی کہ یا اللہ کیا میں زیر قصہ شامل ہو جاؤں. اب اکثر لوگ اس بات پر اعتراض بھی کر لیتے ہیں کہ جبرائیل امین چادر کے اندر کیوں آئے جناب سیدہ کی وجہ سے. دیکھیں وہ آیت تطہیر لے کے آ رہے ہیں اور جب زیر قصہ یہ پنجتن پاک کا نور تھا جبرائیل امین نے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں زیر قصہ شامل ہو جاؤں تو اللہ نے اجازت دے دی. اب حدیث قصہ پڑھیں جبرائیل امین نے قصہ کے باہر کھڑے ہو کے پھر اجازت مانگی. پھر اجازت کیوں مانگی کہ جب رسول اللہ کی اللہ نے اجازت دے دی, امیر المومنین علیہ السلام کی اللہ نے اجازت دے دی, ان پانچوں کے اللہ نے اجازت دے دی, تو پھر اجازت اس لیے مانگی کہ جبرائیل امین جانتے تھے کہ ادھر سے تو اجازت مل گئی, جو ان کی رضا ہے وہی اللہ کی رضا ہے. اس در پہ بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا. تو اسی لیے جبرائیل امین آئے تطہیر لے کے آئے. باہر کسی اور نے کوشش کی تھی چادر میں آنے کی, کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں, کہا کہ نہیں تم باہر رہو, باہر والے اور ہیں اندر والے اور ہیں. کیونکہ جبرائیل امین زیر قصہ اسی لیے تطہیر لے کے آئے کہ اگر آئے تطہیر باہر وہ سنا دیتے تو باہر والے کہتے ہیں ہم نے بھی سنی ہم بھی شامل ہیں. اسی لیے تطہیر چادر کے اندر آئی کہ صاحب تطہیر صرف وہ ہیں جو زیر قصہ. عظمت خاندان رسالت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب جواب کیا دیا جب جبرائیل امین زیر قصہ آ گئے, پہلے وہ سوال کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ زیر قصہ کون ہے. پڑھتے ہیں نا, ترجمہ بتا رہی ہوں, حدیث قصہ نہیں پڑھنی, صرف ایک دو نقطے بیان کر رہی ہوں تاکہ آئندہ آپ غور کریں تو اس چیز کو محسوس کر کے پڑھیں کہ عبادت وہی ہے جو آپ معرفت کے ساتھ کریں. تو جب جبرائیل امین نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ زیر قصہ کون ہے, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل یہ سوال کیسا ہے, تو نہیں جانتا کہ یہ زیر قصہ کون ہے؟ وہی پاک رسول ہے جن کے پاس تو وہی لے کے جاتا ہے, وہی مولا کائنات ہیں, وہی علی علیہ السلام ہے, وہی سیدہ ہے جن کی چکیاں چلاتا ہے, وہی حسنین ہے جن کے جھولے جھلاتا ہے. یہ سوال کیوں کیا؟ تو جبرائیل امین نے کیا فرمایا, والذی نفس بیدی, تیری شان و عظمت کی قسم, زیر قصہ اس مسند کے نیچے جب اس نور کو اکٹھے میں نے چمکتے دیکھا میری آنکھیں چندھیا گئی, میں پہچان نہیں سکا ان میں سے محمد کون ہے, ان میں سے علی کون ہے, ان میں سے فاطمہ کون ہے, حسن حسین کون ہے. حسن پاک علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد شان و عظمت اس کریم اللہ نے شہزادی کو عطا, اور ہم خوش قسمت ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے, جن کے دلوں میں وہ دل بہت بلند ہے, وہ عام دل نہیں ہے, وہ دل بھی پاک ہے کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. تو پھر کبھی آپ سوچیں کہ یہ آپ کے دل کتنے طاہر ہیں. واللہ اس کریم نے کرم کی بالخصوص انتہا کر دی ہے ان پر جن کے دلوں میں یہ 14 رہتے ہیں. اس نے تو انتہا کر دی, اس نے تو ان دلوں کو طاہر کر دیا ان 14 کی محبت کو داخل کر کے. تو اب ہمارا کیا حق ہے کہ ہم ان طہارتوں کو قائم رکھیں. جس طرح ہمارے دل ان کی وجہ سے طاہر ہیں تو اس معیار کو ہم برقرار رکھیں کہ اللہ نے ہماری شہزادی کو ایک اور لقب دیا ہے, حقیقت لیلۃ القدر, لیلۃ القدر لقب دیا ہے. ایک اور روایت میری زبان پہ آ گئی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منسوب ہے کہ امام پاک لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرما رہے تھے. فضائل بتاتے گئے لیلۃ القدر کے کہ وہ جو لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کے عبادت کرے گا
جتنے اس کے گناہ ہوں گے، اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اگر کسی کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہوں گے تو اللہ اس رات کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر اس کے گناہ جو ہیں پانی کے جتنے قطرات ہیں، سمندر، دریا، جتنے پانی کے قطرات ہیں، اگر ان کے برابر گناہ ہوں گے، اس رات میں جاگ کے عبادت کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب امام پاک نے فضیلت بتائی تو ایک صحابی رونے لگا۔ پاک امام نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ یبنا رسول اللہ، کہ میں نے اتنی راتوں کو پایا اور میں نے ضائع کر دیا، میں اس فضیلتوں سے مستفید نہیں ہو سکا۔ تو مولا نے فرمایا کہ دل اپنا رنجیدہ نہ کر، پریشان نہ ہو، دو ناراض مومنوں کی صلح کروا دے، تمہیں شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا کہ پریشان نہ ہو، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اللہ کے قرب کے واسطے، 14 کے قرب کے واسطے اس کی ضرورت کو پورا کر دے، تجھے شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ کوئی مومن بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے چلا جا، اس کی خبر لے، تجھے شب قدر کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ مولا کہ یہ تو بہت آسان ہے۔ مولا نے فرمایا کہ حل انت تعرف ما ہی لیلۃ القدر، کہ کیا تو جانتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر جدی فاطمہ، کہ لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں دیکھیں ہمارا معیار جنت اور جہنم نہیں ہے، ہم جنت کے لالچ میں یہ ذکر نہیں کرتے۔ ہماری جنت کا نام مجلس حسین ہے، ہماری جنت کا نام عشق حسین، وہ جگہ جہاں پہ ہمیں یقین ہو کہ شہزادی تشریف فرما ہے تو وہ مجلس ہمیں جنت سے کم نہیں ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار ہے خوشنودی شہزادی کونین۔ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ بس ایک بات کر کے گزرنے لگی ہوں کہ عشق کی منزل اتنی آسان نہیں ہے، ہم جنت کے لالچ میں نہیں، کم از کم ہمارے پاس اتنا سا زیادہ راہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم شہزادی کے سامنے کھڑے ہو کے سر جھکا کے کہہ سکیں کہ شہزادی ہم آپ کی کنیزوں کی کنیزیں ہیں۔ اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں دیکھ کے سب کہیں کہ یہ شہزادی کی کنیزیں ہیں، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ محبوب جو چاہے، محبت یہ ہے کہ اس طرح محبت کرو کہ اپنی ہستی کو مٹا دو، کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ شہزادی کی کنیزوں کی کنیزیں ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ محبوب کچھ چاہ رہا ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، جو ہماری شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں تو آتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ اس کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، سجدہ کر کے بتایا کہ مجھے سجدوں سے عشق ہے۔ تو پھر حق کیا ہے؟ آتے ہی نماز پڑھ کے بتایا کہ مجھے نماز سے عشق ہے۔ تو وہ کون سی شہزادی کی چاہنے والی ہے جو نماز کو اگنور کرے، جو سجدے کو اگنور کرے؟ اس لیے یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اتنا سا زیادہ راہ جمع کریں، ورنہ جنت کیونکہ بی بی تو یہ مستند حدیث ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شہزادی جنت کے دروازے کے باہر اپنے ہاتھوں کو بلند فرمائیں گی اور فرمائیں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ وفتمت بی من تولانی وذریتی من النار ووعد الحق وانت لا تخلف المیعاد۔ تو صدا کیا آئے گی؟ ستبتی یا فاطمہ انی سمیتو کے فاطمہ وفتمت بی من تولانی وذریتی من النار ووعد الحق وانا لا اخلف المیعاد، کہ میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ شہزادی ہاتھوں کو بلند کر کے فرمائے گی کہ اے میرے اللہ، اے میرے سید، اے میرے سردار، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، میری ذریت سے محبت کرے گا، تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ ووعد الحق
وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور تو اپنے وعدوں کا سچا ہے اور اپنے وعدوں کے خلاف نہیں فرماتا. تو صدا کیا آئے گی؟ صدقتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے چاہنے والوں کو، تیری ذریت کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماؤں گا. میرا وعدہ حق ہے اور میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اس لیے ہمارا معیار جنت جہنم نہیں ہے. غم حسین میں رونا جنت سے بڑھ کے. عزاداران حسین، لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتی ہوں شہزادی، نہ جانے ہم ان مصائب کو برداشت کیسے کر رہے تھے. عزاداران حسین، 2 شہزادیاں ایسی ہیں کہ جو بچپن میں چھوٹے سن میں جو ضعیف ہو گئی. پہلی میری شہزادی جو 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی. ضعیف کیوں ہوئی؟ بس میں مصائب کی منزل کی طرف آ رہی ہوں. کیوں ضعیف ہوئی؟ کیا جب دامن جلا تب ضعیف ہوئی؟ جب تماچے لگے تب ضعیف ہوئی؟ کیا زندان کی سختیوں نے ضعیف کر دیا؟ کیا تازیانوں نے ضعیف کیا؟ جب بھی ماں نے پوچھا سکینہ رونے کی کیا وجہ ہے تو رو کے کیا فرمایا؟ ہائے اماں، بابا کا درد مجھے نہیں بھولتا. میری شہزادی کو ضعیف تماچوں نے نہیں کیا، زندان کی سختیوں نے نہیں کیا. کب ضعیف ہوئی؟ جب 7 قدم پہ کھڑی تھی، یہ لعین پشت پہ سوار ہوا، اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. بی بی نے تڑپ کے فرمایا نکال میرے بابا کی زلفوں سے ہاتھ. رو کے فرمایا بابا سکینہ ضعیف ہو گئی، میرا سر سفید ہو گیا. اجرکم من اللہ. عزاداران حسین، دوسری کون سی شہزادی ہے جو عین شباب میں ضعیف ہو گئی؟ میری شہزادی خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب جب اس دنیا سے جانے لگی تو پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، مجھ سے کچھ تو طلب فرماؤ. تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، میں کچھ نہیں مانگتی، میں نے سب کچھ، ساری دولت اسلام پر نثار کر دی. مانگتی صرف یہ ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے. مانگتی یہ ہوں کہ ساری زندگی میری شہزادی کو کوئی جھڑک کر نہ دے. میں نے بڑی لحاظوں سے اپنی سیدہ کو پالا ہے. عزاداران حسین، میری شہزادی کی کنیزیں تشریف فرما ہے. مجھے انصاف سے بتائیں کیا شہزادی کی یہ حسرت پوری ہوئی؟ راوی کہتا ہے کہ بھرا ہوا دربار تھا، 1600 صحاب کا مجمع تھا. میری شہزادی وہ ہاتھ جو کبھی کسی کے آگے نہیں بڑھا، عصمت کے پردے میں ہاتھ کو لپیٹ کر میری شہزادی نے اپنی سند کو آگے کیا. یہ سند گزرتی ہوئی گئی. کئی لوگوں نے دیکھا کہ ایک شقی القلب نے ایسی جھڑک دی کہ میری شہزادی کا وجود کامنے لگا. شہزادے اپنے پاک ماں کے پیچھے چھپنے لگے. اس نے سند کو دیکھا، سند کے پرزے کر کے اس نے شہزادی کے آگے پھینک دیے. میری شہزادی نے پرزوں کو دیکھنا تھا. میری شہزادی روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی. عزاداران حسین میں کہوں گی یہ پرزے نہیں تھے، کہیں سے اکبر کا لاشا اٹھا رہی تھی، کہیں سے قاسم کے ٹکڑے، کہیں سے حسین کا لاشا. جب بیٹھی تھی تو تب جوان تھی، جیسے ہی پرزے چن کے کھڑی ہوئی سر سفید ہو گیا. رو کے فرمایا بابا سیدہ ضعیف ہو گئی. اجرکم من اللہ. بس میں نے مصائب ختم کر دیا. عزاداران حسین، کیونکہ شہادت آخری دن پڑھوں گی لیکن 2 جملے ضرور کہوں گی. میری شہزادی آپ کی غربت پر ہم قربان ہو جائیں، لیکن آپ اس دربار میں آئی ہیں تو یہ صحابیوں کا دربار ہے، شرابیوں کا دربار نہیں ہے. آپ دربار تک آئی ہیں، کوئی زحمت اٹھانا نہیں پڑی، بڑی تعظیم کے ساتھ آئی ہیں. ہمارا سلام اس بی بی پر کہ جس کی ایسی تعظیم ہوئی کہ شام کا بازار سجدہ رہا، جو 3 دن شام کے باہر کھڑی رہی. جیسے ہی بازار میں داخلہ ہوا لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا. اجرکم من اللہ. شہزادی آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ پاک سیدہ صحاب کے دربار میں گئی. یہ شرابیوں کا دربار تھا، چادر نہیں تھی، بغیر چادر کے شرابیوں کے دربار
میری شہزادی آ گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.